قرآن کریم کی آیت پاک کا ایک جز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس پر بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، اور جو حدیث شریف ہم نے پڑھا مشکات شریف کی اور غالباً ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اس پر بھی کچھ وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. بھلائی سے پیش آؤ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے. حسن سلوک سے پیش آؤ. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں جب بھی اولاد کوئی بات کرے تو اولاد کی باتوں سے والدین کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور آگے آیت پڑھ بھی دیتا ہوں جب بات ہو رہی تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ تمام اولاد آدم سے مخاطب ہے، اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کے عمر کو، ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان دونوں کو تم اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. ہاں بھی اور ہوں ان کے سامنے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوں اور اف یعنی ذرہ برابر بھی ان کی بارگاہ میں، والدین کی بارگاہ میں ہوں تک نہ بولو بے ادبی سے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو نہ جھڑکو، ان دونوں کو نہ جھڑکو، مت ڈانٹو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم کہو ان سے نرم لہجے میں، نرم لہجے میں ان سے تم کیا کرو، بات کرو نرم لہجے میں، کڑک انداز میں نہیں چلے گا وہاں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنے عاجزی کا بازو بچھا دو. ان دونوں کے پاس عاجزی، انکساری، کمزوری کا بازو بچھا دو، نرمی سے، مہربانی سے. وہاں جوانی نہیں دکھانا، وہاں اپنی سختی نہیں دکھانا، اپنا علم نہیں دکھانا، اپنی بہادری نہیں دکھانا. عاجزی کا بازو، انکساری کا بازو پھیلا دو اپنے ماں باپ کے اوپر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور صرف عاجزی ہی نہیں بلکہ تم ان کے لیے تم دعائیں کیا کرو اور یوں کہو اے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد حکم دے رہا ہے کہ تم کو ماں باپ کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے. پیدا کرنے والی ذات بے شک اللہ ہے، مگر ہم نے محنت و مشقت ایک ماں کے اندر ڈال دیا اور ایک باپ کے اندر ڈال دیا ہے. میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو.
ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تو تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ کس بنیاد پر تم اپنے ماں کو چاہ رہے ہو اور اپنے باپ کو چاہ رہے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مال کے چکر میں اور دولت کے چکر میں ماں باپ کو عاجزی سے بات کر رہے ہو، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ مال زمین جائیداد وراثت کے چکر میں ان سے تم محبت نہیں کرنا۔ ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھا ہے اس کی وضاحت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم کس بنیاد پر اپنے ماں باپ کو عزت دے رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے بہت ساری اولاد کو دیکھا گیا ہے کہ چلو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب پیار کرو اور زمین لوٹو اور ان سے مال حاصل کرو اور پھسلا کر کے کاغذ وغیرہ لے کر کے خوب لکھوا لو۔ ماں کا حق مار رہے ہو، ماں کو پھسلا کر کے اپنے بہن اور بھائیوں کا حق مار رہے ہو، اپنے باپ کے سامنے چاپلوسی کر کے، تو بوڑھے والدین کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر رب تو تمہارا جان رہا ہے کہ تم کس بنیاد پر وہاں تم پیش آ رہے ہو۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اگر تم نے ایسی بدماشی اور سرکشی کیا ہے اور تم کو احساس ہو گیا میرے قرآن کی بات کو سن کر کے، نبی کی بات کو سن کر کے، علماء کی بات کو سن کر کے اگر تمہیں احساس ہو گیا اور تم سدھر گئے، اگر تم نے اپنے اعمال کو سنوار لیا، تم نے توبہ کر لیا، ماں باپ کے ساتھ جو تم نے بدتمیزی کیا تھا، شرارت کیا تھا یا چاپلوسی کیا تھا، جو کچھ بھی تم نے کیا تھا گناہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سدھر گئے، اگر تم سمر گئے، اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیے اور سمجھ گئے کہ ہم گناہگار ہیں ماں باپ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ بے شک تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ کہاں جاؤ گے تم؟ میرے علاوہ ہے کون تمہارا؟ بخشش پانا ہے تو میرے دربار میں تم کو آنا ہوگا، گناہوں سے نجات اگر تم کو پانی ہے تو میرے پاس آنا ہوگا، کہیں تم جا نہیں سکتے۔ ہر جگہ میری سلطنت ہے، ہر جگہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، میری بادشاہیت ہے، اور تم یہاں بچ بھی گئے تو یاد رکھنا، اگر تم یہاں بچ بھی گئے تو یاد رکھنا قیامت میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ تمہارا صحیح طرح سے حساب و کتاب لیا جائے۔ میں نے قیامت اسی لیے نہیں رکھا ہے کہ مجھے عطا پتہ نہیں ہے، کس کو جنت بھیجنا ہے کس کو جہنم میں ٹھونسنا ہے، سب ٹھونس بھی دوں گا اور جنت میں بسا بھی دوں گا مگر قیامت کیے ہوئے، مگر میں نے قیامت کو اسی لیے رکھا تاکہ گستاخان رسول کو بھی میرے محبوب کی محبوبیت معلوم ہو جائے اور شان رسالت معلوم ہو جائے اور ظالموں کے ظلم کا بدلہ بھی مل جائے اور مظلوموں کو بھی بدلہ مل جائے۔ قیامت اسی لیے میں نے رکھا ہے، ورنہ جنت میں ایسے بھی بھیج سکتا ہوں، مرو گے اور سیدھے جنت، اعمال غلط ہے سیدھے جہنم، میں ایسا فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، مگر نہیں، میں نے قیامت رکھا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لینا کہ ہم نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ قرآن کریم ان آیات سے پتا چلا کہ ماں باپ کے ساتھ کسی طرح سے بھی بدتمیزی کرنا، چیخ و پکار کرنا، ان کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے بات کرنا، چیخنا چلانا کسی بھی طرح درست۔ اب حدیث شریف سنیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماں باپ نے کچھ نہیں دیا، ماں باپ نے ایسا کیا ویسا کیا، اسی لیے میں ماں کو کھانا نہیں دوں گا تو باپ کو کھانا نہیں دوں گا۔ دوشی پڑھ لیجیے ایک بار۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح
मुतिअन लिल्लाहि फी वालिदैहि। गौर से सुनिएगा, मिशकात शरीफ की हदीस है माँ बाप के बारे में। ये माँ बाप की इसाले सवाब के घर से महफिल पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई है। जिसने सुबह किया इस हाल में कि माँ बाप की, इस हाल में सुबह किया कि अल्लाह की फरमाबरदारी किया माँ बाप के बारे में, इस हाल में सुबह किया अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए माँ बाप के बारे में रात गुजार दिया। क्या कर दिया? रात गुजार दिया माँ बाप के बारे में, अल्लाह की फरमाबरदारी में। अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्ना। तो सरकार फरमाते हैं कि सुबह होते ही उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। जन्नत के 2 दरवाजे खुल गए ऐसे फरमाबरदार बेटे के लिए, ऐसे फरमाबरदार बेटी के लिए, आलो औलाद के लिए जन्नत के 2 दरवाजे। 2 दरवाजे क्यों? इसलिए कि माँ और बाप को क्या किया है? अच्छे तरीके से माँ बाप के सामने पेश आया। ये तो माँ बाप का भोलेपन है कि उसको खाना दो या मत दो, वो तो बद्दुआ देने वाले नहीं है। शायद ही कोई माँ बाप बोल देते होंगे, वो अलग चीज है, मगर माँ बाप जल्दी बद्दुआ नहीं करते। उनको गाली दो, उनको मारो पीटो, मगर याद रखना अगर वो बद्दुआ नहीं दे रहे तो इसका मतलब नहीं है कि रब नहीं जान रहा है। तुम्हारी माँ बद्दुआ नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारा बद्दुआ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मगर याद रखना तुम्हारी बदतमीजी को तुम्हारा रब देख रहा है। तुम्हारा रब देख रहा है। और हुजूर की इस हदीस के जुमले पर गौर करना है। क्या फरमाया सरकार ने? जिसने सुबह किया अल्लाह की फरमाबरदारी में माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए, तो सुबह होते ही जन्नत के 2 दरवाजे खुल गए उसके लिए। माँ बाप को आपने देखा, मान लीजिए माँ बाप को रात में किसी चीज की जरूरत पड़ गई, खिदमत की जरूरत पड़ गई, खाने पीने की जरूरत पड़ गई, मालिश की जरूरत पड़ गई, और औलाद ने उसकी खिदमत किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो काम किया। और जब वो काम किया माँ बाप भी खुश हो गए, इधर अल्लाह भी खुश हो गया, जन्नत का 2 दरवाजा उसके लिए खोल दिया। फिर सरकार ने फरमाया अगर इनकान वाहिदन फवाहिदा, अगर उनमें से एक हो, यानी माँ या बाप उनमें से अगर एक है और तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी कर लिया है तो जन्नत का 1 दरवाजा खुलेगा। और अगर 2 किए हो तो औलादे आदम को अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि माँ भी मिली है और बाप भी मिला है, और अल्लाह ताला इनकी खिदमत के सिले में जन्नत भी मुझे अता कर रहा है। कहां है जन्नत? बेशक नमाज पढ़ने में जन्नत है, रोजा रखने में जन्नत है, ज़कात देने में, हज करने में बेशक जन्नत है, मगर इस हदीस को भी सामने रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहिब हाजिर हुए, साहबी रसूल, अन्ना रजुलन क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा। एक साहबी हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, माँ बाप के हुकूक क्या है मुझ पर, औलाद किस तरीके से हक अदा करे अपने माँ बाप का, क्या हुकूक है वालिदैन का अपने बच्चों के ऊपर। औलहुमा जन्नतुका व नारुक, तो सरकार फरमाते हैं याद रखो वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है।
یہ نہیں سوچنا کہ ہم نماز پڑھ کے ہم جنتی ہو گئے، روزہ رکھ کر کے جنتی ہو گئے، زکات اور حج کر کے جنتی ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں نماز بھی پڑھوا رہا ہوں، ثواب بھی دے رہا ہوں، روزہ بھی رکھوا رہا ہوں، ثواب بھی دے رہا ہوں، جو بھی تم نیک عمل کر رہے ہو ثواب دے رہا ہوں، مگر یاد رکھنا وما جنتک ونارک، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ اچھے اچھے لوگ پھنس گئے، نمازی پھنس گئے، حاجی پھنس گئے، اللہ کے ولی بھی پھنس گئے اگر ماں باپ کی بدتمیزی کیا ہے تو۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، یہاں ولایت بھی نہیں دیکھی جائے گی، وہاں تقویٰ بھی نہیں دیکھا جائے گا، وہاں زہد و ورع بھی نہیں دیکھا جائے گا، وہاں علم بھی نہیں دیکھا جائے گا، وہاں علامہ فہامہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ کیسے کیسے ولی بھی پھنسے وہاں، مگر اس ولی کو بھی ماں باپ کے سامنے آنا پڑا، ان کے قدم کو بھی چومنا پڑا، اللہ کی بارگاہ میں رونا پڑا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب سرکار نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی جنت کے 2 دروازے یا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا من اصبح عاصیا للہ فی والدین، جس نے اس حال میں صبح کر دیا ماں باپ کو تکلیف رہی اور بچہ سوتا رہا آرام سے، اور صبح کر دیا اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اصبح لہو بابان مفتوحان من النار، جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھل گئے، کھولے نہیں جائیں گے، کھل گئے اس کے لیے۔ اور 2 ہیں، 2 کی نافرمانی کیا ہے تو 2 کھل گئے، وَإِن كَانَ وَاحِدًا وَاحِدًا، اور اگر ایک ہے، ایک کی نافرمانی اگر ہم نے کیا تو ایک جہنم کا دروازہ میرے لیے کھل گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں قال رجل وَإِن ظَلَمَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ ظلم کریں اپنے اولاد کے اوپر تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، ان کی خدمات کرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اولاد کہہ دیتی ہے نا کہ زمین نہیں دیا، گھر صحیح سے نہیں بانٹا، فلاں بیٹا کو دے دیا ہم کو کم دیا، یہ شکایت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ صحابی نے پوچھ کر کے آج کی امت کے لیے معاملہ حل کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ ظلم کریں پھر بھی تمہارے اوپر خدمات کرنا ضروری ہے اور ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ظلم کریں، ماں باپ بھی اگر ظلم کر رہے ہیں اولاد کے اوپر تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو کیا کرے، ماں باپ کو اپنے طرف سے جتنا ہو سکتا ہے تم نیک عمل کرو، کیا کرو، نیک عمل کرو۔ اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، آپ کو صحیح طرح سے زمین بھی نہیں دے رہے ہیں، آپ کو صحیح طرح سے کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ ظالم ماں ہے، ظالم باپ ہے، پھر بھی اولاد کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ان کے اوپر کیا کرے، ظلم کرے۔ انسان کے ناطے کہیں کہیں ہم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے ماں باپ کی خدمات کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول اور وہ قانون لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، مولا تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور والدین گزر گئے ہیں تو مولا تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔